ماشاءاللہ یہ تھے استاد محترم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رضائی نام برکاتہ. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کرام کے حق سائے تعبیر عطا فرمائے. اب تو جان آخری پیمانہ ہے ساقی، لہذا تاکہ اس سلسلے کی آخری کڑی اس گلشن رنگوں کے آخری خطیب اور دریائے فکر و تدبر کے تجربہ کا کارنافذ حضرت مولانا مفتی عبدالکافی اسرار صاحب دامت برکاتہ، سید ممتاز عالم دین و محدث کبیر، فقہ مفتدان اور بحر العلوم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے فضل و کمال، ذہانت و فطانت اور تباہی تباہ کر دے تمام حضرات ودم ہو جاتے ہیں. لہذا انہی پیکر اخلاص سے گزارش کرتا ہوں کہ مذکورہ تمام عنوانات پر تبصرہ فرماتے ہوئے سالار کارواں کی حیثیت سے قافلے شب کو منزل مقصود تک پہنچا کر اختتامی دعا بھی فرمائیں. تشریف فرما اپنے خطاب سے سامعین کو دعا مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، میرے پیارے بچوں، اساتذہ کرام اور مہمان تمام کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام اتنی دیر سے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے تو میں بیان نہیں کرنا سمجھا کیونکہ بہت دیر بھی ہو گئی ہے، لیکن چھوٹے دو چار باتیں انشاءاللہ کھول دیتا ہوں. الحمدللہ یہ ملک کے سلسلے میں ہم یاد رکھنے کا یہ ہے کہ اس ملک کو ہمارے بڑے لوگ بڑے قربانیاں دی. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے. اسی کو شاعر فرماتے ہیں، جب ان کو اس وطن کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. یہ وطن آپ کا نہیں ہے، یہ وطن انسانیت کا ہے، سب کا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے، حوا علیہ السلام، تو پوری دنیا میں دونوں لوگ تھے، تو پوری دنیا کے وارثین، دنیا کی ملکیت اللہ نے دونوں کو دی تھی. تو اس حساب سے ہم دیکھیں گے تو یہ ملک ہمارا دریال ہے، ہمارا ننیال بھی ہے، دریال بھی ہے، ہمارا ننیال بھی ہے. تو بہرحال ملکی وطنی بھائیوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسا مت سمجھیے کہ ہم کہیں باہر سے آئے ہیں. ہمارا پورا ورلڈ ہمارا ہے. گلوبل ملک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جب تھا، ہمارے جد امجد، ہمارے دادا، تو اس حساب سے پوری دنیا کے مالک الحمدللہ وارثین میں ہم ہوں گے. یہ شریعت دین کے حساب سے. اب جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے میرے بھائیوں، ہم نے اس ملک کے لیے کیا دیا، آپ کیا دیے. بس اتنا سوچو کہ بھائی آپ کیا دیے اور ہم کیا دیے. تو اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی. ہمارے پاس ایویڈنس ہے، پروفس ہے، اور ہم بولتے ہیں. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اب کب کی بات نہیں، پریزنٹ میں دیکھیں گے، کیونکہ پاسٹ آپ تو جانتے ہیں، پاسٹ کو آپ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، پرانی باتوں کو آپ مٹاتے ہیں کہ بھائی جتنے ہماری تاریخ ہسٹوریکل پلیس ہے اس کو آپ مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں. بنانے کی تو سوچ بھی نہیں ہے، بنانے کی کوئی فکر بھی نہیں ہے، لیکن ہماری تاریخ کو مٹانے کے نشے میں آپ ملک کو جو ہے پورا برباد کر رہے ہیں. میں اس کو بے باک انداز میں کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پورک، ہمارے بڑے لوگوں نے بڑی قربانیاں دے کر اس ملک کو سانچا ہے، اس ملک کو بنایا ہے. آپ اس ملک سے کہیں دوسرے ملک پر جاتے ہیں تو آپ بتائیں گے بھائی انڈیا میں کیا ہے، تو انڈیا میں جو ہے تاج محل ہے. تو تاج محل کس نے بنایا؟ ہمارے مسلمان بادشاہ نے بنایا. آپ نے جو ہے لال قلعے پر ترنگا، جو انڈیا کا پہلا ترنگا آپ لہراتے ہیں، تو یہ لال قلعہ ہمارے مسلمانوں کی دین ہے، ہم مسلم بادشاہوں کی دین ہے. آپ بولیں گے کہ بھائی یہ پارلیمنٹ کیا ہے اور اس کے اطراف میں کیا چیزیں ہیں، تو یہ ہمارے مسلمان دیے ہوئے ہیں، ہماری دین ہے. آپ کہتے ہیں کہ انڈیا میں بڑی یونیورسٹی کون سی ہے؟ عثمانیہ یونیورسٹی ہے، تو یہ ہمارے مسلمانوں کی دین ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھئی
انڈیا کے اندر کیا ہے، تو ہم انڈیا کے اندر جو ہے آپ کو عثمانیہ ہاسپٹل فری سروس کر رہا ہے، اور اسرا ہاسپٹل فری سروس کر رہا ہے، نیلوفر ہاسپٹل فری سروس کر رہا ہے، اور آپ جو ہے دیکھیں گے جہاں پہ آفسوں میں بیٹھ کر آپ فیصلے کرتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر آپ ملک کے جس سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں، یہ پوری تاریخ، یہ پوری چیزیں ہمارے پوروج وقف کیے ہیں، اللہ کے نام پہ جس زمین کو دیا جاتا ہے اس کو وقف کہا جاتا ہے، یہ پورے وقف کے لینڈز ہے، وقف کی زمین ہے جس کے اوپر آپ کے آفس بنی ہوئی ہے، جس میں بیٹھ کر آپ خود ہمیں نقصان کرنے کی فکریں کرتے ہیں۔ تو یہ تاریخ ہے، ہمارے نوجوان نئی نسل سے اور ہمارے پیارے بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو ہماری تاریخ کو ہم نہیں بھولنا، ہم نے اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دیے ہیں، وہ جو ہے جیلوں کو بھرے ہیں، اور ان کو جو ہے کالا پانی کی جیل میں، انڈمان کی جیل میں، اور ان کو جو ہے سزائیں دیے ہیں، اور ان کو دلی کے لال قلعے سے لے کر، جس طرح ابھی نے مولانا فرمایا تھا کہ دلی کے جامع مسجد سے لے کر لال قلعے تک، میں نے دلی کی جامع مسجد کو دیکھا اور جو لال قلعے کو دیکھا، اور وہاں کے سوئے ہوئے ابوالکلام آزاد کو دیکھا، جہاں کہ ان کے قبر اطہار پر پہنچ کر میں نے ان کو سلام پہنچایا۔ تو یہ اکابرین ہے، اور اسی طرح ہم نے تھانہ بھون پہنچ کر دیکھے، شاملی کے میدان کو دیکھے، اور ہم نے جو ہے جبت کے علاقوں کو دیکھے، اور ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر اس ملک کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کرے ہوئے حافظ ضامن علی کو دیکھے، اور حسین احمد مدنی کو دیکھے، رشید احمد گنگوئی کی قبروں کو دیکھے، اور ان کی قبروں سے بے باک آوازیں آتی ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیے ہیں، ہم ملک کو قربانی دے کر، ہم سانچ کر، ہم نے ملک سے آزاد کرا کر، انگریزوں کو بھگا کر ہم نے ملک کو آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، بس یہ ہے کہ ہماری قوم کے خود لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کتنے ہمارے پوروج بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ایسے دینی مدرسوں میں اگر مسجدوں کے اندر آئیں گے، ہم مسلمان علماء اکرام بتائیں گے، کیونکہ ہماری تاریخ، ہمارے علماء اکرام کی تاریخ اردو کے کتابوں میں ہوتی ہے، اور دینی مدارسوں میں حقیقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ حقیقت کے وارثین ہیں، انبیاء کے وارثین بھی ہیں، علماء کے وارثین بھی ہیں، جو علماء قربانیاں دی ان کی نسلوں سے ہم نے علم کو سیکھا ہے، اور ہم اپنے نسلوں کے اندر علم کو پھیلا رہے ہیں، تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور ہم اسی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہے ملک کے اندر فی الوقت انگریز تو اب تو نہیں ہے، انگریز تو بھاگ گیا ہے،